اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بات چل رہی تھی اعراب کی، بتایا تھا حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح اور حالت جری میں کسرہ۔ یہ اصلی اعراب ہے، یہ اصلی اعراب ہے، لیکن ان کے علاوہ باقی اور نیابت میں آتے ہیں، جیسے حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا، اسے کہتے ہیں اعراب نیابتی۔ بتایا تھا اعراب نیابتی کس کا ہوتا ہے؟ 6 اسماء کا، جنہیں اسماء ستہ کہا جاتا ہے، لیکن ان اسماء کا اعراب کے لیے 4 شرطیں تھیں۔ پہلی شرط مضاف مفرد ہو، دوسری مکبر ہو، مفرد ہو یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، پہلی بات تو مفرد ہو یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، لیکن اس لیے کہ اگر تثنیہ جمع ہوگا تو تثنیہ اور جمع والا اعراب آئے گا، پھر واو الف یا والا نہیں آئے گا، حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں یا، حالت جری میں الف۔ تو پہلی شرط مفرد ہو، دوسری مکبر ہو یعنی مصغر نہ ہو، ورنہ مصغر میں تو اصلی وہ آئے گا اصلی اعراب، اور تیسرے مضاف ہوں لیکن یا متکلم کے علاوہ کی طرف، یا متکلم کی علاوہ کی طرف۔ تیسری شرط تھی مضاف ہوں، اور چوتھی یا متکلم سے ہٹ کے، تب جا کر یہ کہہ رہے ہیں۔ ان یہاں پر دیکھیے شرط ذل اعراب ان یضفنا، یا یہی تھا شعر، کیا تھا؟ شرط ذل اعراب اعراب المتقدم، یہ جو اعراب جو ہم نے بیان کیا مقدم یعنی متقدم جو بیان کیا ہے ہم نے، حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا، اس اعراب کے لیے شرط کیا ہے؟ اسد سعید صاحب، ان یضفنا، یہ مضاف ہوں، اگر مضاف نہ ہوں گے تو وَإِلَّا، یعنی الا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ان لم یکن کذالک، اگر ایسا نہیں ہوگا یعنی مضاف نہیں ہوں گے، ان یضفنا وَإِلَّا، عبارت پڑھ رہا ہوں شعر، وہ شعر پڑھ رہے ہو آپ، میں عبارت پڑھ رہا ہوں، نیچے آئیے۔ ان یضفنا کہ مضاف ہو، وَإِلَّا وَإِن لم یکن کذالک، یعنی اگر ایسا نہ ہو، یعنی ان لم یضاف، اگر مضاف نہ ہو فَتُعْرَبُ بِالْحَرْكَاتِ، حرکات ظاہرہ، تو حرکات ظاہرہ سے معرب ہوگا، جیسے ان لہو ابن، دیکھیے ابن پہ حالت نصبی میں ان کا اسم ہے، حالت نصبی میں کیا ہے؟ نصب فتح ہے، اعراب بالحرکات ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اب مضاف نہیں ہوا۔ لہو اخن، لہو خبر، اخن مبتدا، دیکھیے مبتدا مرفوع علامت رفع ضمہ ہے، اعراب بالحرکات ہے۔ یہ بنات الاخ، اخ مضاف الیہ مجرور حالت جری میں کسرہ ہے، تو کیوں اسماء ستہ میں سے ہونے کے باوجود بھی اعراب بالحرکات کیوں آیا ان پہ؟ کیونکہ مضاف نہیں، پہلی شرط۔ دوسری وان تکون الاضافۃ لا للیا، اور یہ اضافت جو ہے وہ یا سے ہٹ کے ہو، یعنی یا کون سی؟ یا متکلم سے ہٹ کے، ورنہ اگر ان لم، ہاں وان لم یکن کذالک، اگر ایسا نہ ہو یعنی اضافت یا کی طرف ہو، انہوں نے کہا اضافت یا کی طرف نہ ہو، یعنی اگر ہو تو کیا ہوگا؟ فَتُعْرَبُ بِحَرْكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ، تو پھر یہ اسماء ستہ کا اعراب معرب ہوں گے حرکات تقدیری سے، جیسے جاء اخی، رأیت اخی، سمعت من اخی، انہوں نے کیا مثال دی ہے؟ وہ اخی ہارون، اخی ہارون، یا شرط یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، اگر ہوں گے یا متکلم کی طرف مضاف تو حرکات تقدیری ہوں گی، اعراب نیابی نہیں آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ مضاف ہو لیکن یا سے ہٹ کر، یا متکلم سے ہٹ کر، یعنی چاہے اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو یا متکلم سے ہٹ کر دوسری ضمیروں کی طرف مضاف ہو، اس کی طرف ہوں گے تو یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو اعراب تقدیری ہوگا، حرکت والا، جیسے انی لا املک الا نفسی و اخی، لیکن اخی پوشیدہ ہے، اخی، ارے اخی، وان تکون مکبرۃ، اور یہ شرط، ایک شرط کیا ہے کہ یہ اسماء ستہ مکبر ہوں، اگر مکبر نہیں ہوں گے تو وَإِلَّا فَتُعْرَبُ بِحَرْكَاتٍ ظَاهِرَةٍ، تو اعراب بھی حرکات ظاہرہ ہوں گی۔ وان تکون، اور ایک شرط کیا ہے؟ مفردہ ہوں، مفردہ ہوں یعنی
مفرد ہو تسنیہ جمع نہ ہو وإلا یعنی ان لم یکن المفرد اگر یہ مفرد نہ ہو تو کیا ہوگا ان لم یکن مفردان اگر یہ مفرد نہ ہو فتعرب فی حال التثنیۃ والجمع اعرابہما تو یہ معرب ہوں گے حالت تثنیہ اور جمع میں اعرابہما ان دونوں کے اعراب سے یعنی تثنیہ اور جمع والا اعراب پہ معرب ہوں گے. پھر یہ ابھی تک جو مثالیں دی ہیں شرط نہ ہونے کی مثالیں دی تھی اب یہ پوری شرطوں کے ساتھ مثال دی. جاء اخو ابی کا ذا اعتلا جاء فعل اخو فاعل ہے دیکھیے اخو شرط ہیں سب یا نہیں مفرد ہے مکبر ہے تصغیر تو نہیں ہے مضاف ہے یا متکلم کی طرف تو نہیں ہے اب کی طرف ہے اس میں ظاہر کی طرف اخو ابی تو اخ میں حالت رفع میں کیا آیا واو ٹھیک ہے ابی کا اب ہے مفرد ہے مکبر ہے مصغر تو نہیں ہے مضاف ہے ضمیر کی طرف ہے لیکن یا متکلم کی طرف تو نہیں ہے ضمیر میں ابی کا تو اب دیکھیے ابی کا میں حالت جری میں ہے یہ کیونکہ مضاف الیہ ہے نا اخ کا تو مضاف الیہ مجرور حالت جری میں یا آئی ہے دیکھیے. تو یہ دو مثالیں دو طرح کی دے دیں دو طرح کی کیا مضاف ہو اس میں ظاہر کی طرف کی اخو ابی مضاف بے اس میں ظاہر اور ابی کا میں مضاف بے ضمیر کی بھی مثال دے دی. ذا اعتلا ذا نسبی میں الف ہے دیکھیے ذا کا اعراب اور یہ اس کی مثال دے دی اخو ابی کا میں اخ مضاف ہے معرفے کی طرف ذا اعتلا میں ذا مضاف ہے نکرے کی طرف. فاخو جو اخو ہے اس میں مفرد ہے کیونکہ تثنیہ جمع نہیں ہے مکبر ہے تصغیر نہیں ہے مضاف الی ابی کا یہ اخ مضاف ہے ابی کا کی طرف اور ابی بھی مفرد ہے مکبر ہے مضاف ہے کاف کی طرف اور ذا مضاف ہے اعتلا کی طرف. وقد حوا هذا المثال یہ لیے ہوئے یہ مثال کیا چیز لی ہوئی ہے کہ کون المضاف الیہ ظاہرا مضاف الیہ ظاہر ہے جیسے ابی اخو کا مضاف الیہ کیا ہے اب مضمرن ضمیر ہو جیسے ابی کا کاف مضاف الیہ ضمیر ہے معرفہ ہو جیسے اخو ابی کا میں ابی کا معرفہ ہے اخو معرفے کی طرف مضاف ہے اور ذا اعتلا میں ذا نکرے کی طرف مضاف ہے. یہ سب کی مثال دے دی انہوں نے آ گیا. یہ کون سا اعراب نیابی تھا حالت رفع میں واو حالت نصبی میں الف حالت جری میں یا. اب تثنیہ اور جمع کا اعراب بالالف ارفع المثنى وکلا اذا بمضمر مضافا وصلا الف کے ذریعے سے آپ رفع دیجئے یعنی حالت رفع میں الف کسے مثنى تثنیہ کو. تو تثنیہ کا اعراب بتا رہے ہیں ابھی اسماء ستہ کا بتایا تھا یعنی تینوں حالتوں میں اعراب ان کا نیابی تھا. اعراب بالحروف تھا حالت رفع میں واو حالت نصبی میں الف حالت جری میں یا. اب حالت رفع میں الف بالالف ارفع المثنى الف کے ذریعے سے رفع دیجئے تثنیہ کو وکلا اور کلا کو. کب لیکن کلا کو کب دیں گے یہ والا اعراب تثنیہ والا الف حالت رفع میں اذا بمضمر مضافا وصلا جب کلا جو ہو ضمیر کی طرف مضاف ہو جب ورنہ کلتل جنتین کلل جنتین کلا ہی رہے گا پھر تینوں حالتوں میں اگر ضمیر سے ہٹ کے کسی طرف اضافہ ہو رہا ہے یہ جبھی آئے گا جبھی ضمیر کی طرف کلاہما کلاہما حالت رفع میں کلیہما حالت نصب و جر میں تبھی ہوگا اس کا نیابی الف والا اعراب کہ جب یہ مضاف ضمیر کی طرف. بالالف ارفع المثنى رفع دیجیے الف کے ذریعے سے مثنى تثنیہ کو. تثنیہ کسے کہتے ہیں وہوا تثنیہ کما یؤخذ من التسہیل جیسا کہ لیا جاتا ہے کتاب تسہیل سے. یہ تعریف کتاب تسہیل سے کیا ہے الاسم الدال علی شیئین متفقین اللفظ. آپ کہیں گے جناب عبارت غلط کیوں پڑھ رہے ہیں آپ. میں اس لیے تاکہ آپ کو بتا دوں یہ متفقین تھا نون اضافت کی وجہ سے گرا ہے یہ متفقین دو ہاں اسم ایک ایسا اسم ہے دلالت کرتا ہے جو دو چیزوں پر جو لفظ میں متفق ہو. ایسا نہ ہو کہ مغربین ایک مغرب اور عشاء دو الگ الگ ہیں نہیں ہیں انہیں مغربین کہہ رہے ہیں آپ. سورج اور چاند الگ الگ ہیں ایک تھوڑے ہی ہیں
کیا کہتے ہیں ہم؟ شمسین یا قمرین. تو کیا حقیقت میں تثنیہ ہے یہ؟ اسی لیے اس نے حقیقت میں تثنیہ نہیں ہے یہ. حقیقت میں تثنیہ ہونے کے لیے ضروری ہے زیدین، زیدن و زیدن لفظ میں متفق ہے نہیں ہے؟ زیدن امرین، امرن و امرن. تو تثنیہ کی تعریف کیا ہے؟ جیسا کہ کتاب تفصیل سے یہ بات ہے. کیا یہ تثنیہ الاسم الدال کاظمین، وہ تثنیہ حقیقت والی چیزیں پائے. تعریف اگر اس پہ منطبق ہو رہی ہے تو تثنیہ ہے، ورنہ پھر ملحق بالتثنیہ کہا جائے گا. ملحق بالتثنیہ جیسے قلعہ ہے، شبہ تثنیہ ہے، ملحقات تثنیہ کہا جائے گا. کہ تثنیہ کی علامتیں تو ہیں لیکن تعریف تثنیہ والی نہ ہو تو اسے شبہ تثنیہ یا ملحق تثنیہ. الاسم، تو تثنیہ حقیقی تثنیہ کی تعریف کیا ہے؟ الاسم الدال علی شیئین، ایک ایسا اسم ہے جو دلالت کرے دو چیزوں پر جن کی صفت یہ ہے کہ متفق ہے لفظ، دونوں دو چیزیں متفق لفظ میں، اور بزیادت الفن، اس میں ایک الف زائدہ ہو یا یا زائدہ ہو، ونون مقصورۃ فی آخری، اور ایک نون مقصورہ ہو آخر میں. یعنی الف نون مقصورہ یا نون مقصورہ. کیوں ایسا کہا؟ یا الف نون مقصورہ حالت رفع میں، حالت نصب جر میں یا نون مقصورہ. یہ ہے اس تثنیہ کی تعریف. الاسم الدال علی شیئین متفق اللفظ بزیادت الف و یا او یا و نون مقصورۃ، یا تو الف زائدہ یا پلس یعنی بے اضافہ نون مقصورہ، یعنی یہ ہو یا یہ الف ہو یا یا ہو، اور نون مقصورہ فی آخر ہی، اس کے آخر میں ایک نون مقصورہ. نون مقصورہ تو دونوں کے ساتھ، چاہے الف کے ساتھ الف ہو تثنیہ حالت رفع میں ہو تب، حالت نصب جر میں ہو تب. قال رجلان، قال دو آدمیوں نے کہا، تو رجلان، رجل و رجل دو چیزوں پہ پہلی بات تو دو پہ دلالت کر رہا ہے، نہیں کر رہا دو چیزوں پہ. رجل و رجل لفظ میں متفق ہے نہیں، رجل و رجل، آخر میں الف و نون مقصورہ ہے. اور اگر یہ ہوتا رأیت رجلین حالت نصبی میں ہوتا تو یا نون مقصورہ. فخرجا، اس تعریف سے خارج ہو گیا، نحو زید، زید کیوں خارج ہو گیا؟ ہاں زید کیوں خارج ہوا؟ کیونکہ دو چیزوں پہ دلالت نہیں کر رہا. تثنیہ کی تعریف سے خارج ہوا زید، کیوں؟ کیونکہ دو پہ دلالت نہیں کر رہا. قمران خارج ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ دو پہ دلالت تو کر رہا ہے لیکن لفظ میں متفق نہیں ہے، شمسن و قمرون. قلعہ خارج ہو گیا، کیوں؟ کیا کہتے ہیں، دو چیزوں پہ دلالت بھی کر رہا ہے اور لفظ متفق ہوں گے شاید، ہو سکتا ہے، لیکن الف تثنیہ کی علامت نہیں ہے، الف و نون. الف بھی ہے لیکن نون نہیں ہے. کلتا میں بھی ایسے ہی، اس نانے میں الف و نون ہے لیکن تعریف نہیں ہے، دو چیزوں پہ دلالت نہیں ہے. اس ابھی بتائیں گے کیا ہے. اور کیا خارج ہوا؟ اسنتان ہے. کیوں؟ لعدم الدلالت الاول، اس لیے کہ پہلا والا یعنی زیدن دلالت نہیں کرتا، عدم دلالت الاول علی شیئن، پہلے کا دو پر دلالت نہ کرنے کی وجہ سے خارج ہوا، زید کا دو پر دلالت نہ کرنے کی وجہ سے زید خارج ہوا. اور دوسرے میں دوسرے کے جو مدلول ہیں اتفاق لفظ، عدم اتفاقی، عدم اس پہ عطفی دلالت پر، کبھی آپ کا اتفاق، عدم اتفاق لفظ مدلول ہے ثانی، دوسرے کے دونوں مدلول کا لفظ میں متفق نہ ہونا، کبھی کہ متفق ہونا ہے اتفاق لفظ مدلولین ثانی، مدلول ثانی تسنیہ، یعنی دوسرے کے دو مدلول کے لفظ میں متفق ہونا. یہ ترجمہ مت کرنا، یا اتفاق عطف دلالت پر، اس پر اول پر، لعدم اتفاق دلالت پر، لعدم اتفاق لفظ مدلول ثانی، لفظ مدلول ثانی دوسرے کے دو مدلولوں کے لفظ کا متفق نہ ہونے کی وجہ سے خارج ہوا ہے قمران تسنیہ سے. وزیادت فی الباقی، باقی جو مثالیں بچتی ہیں اس میں الف و نون زیادہ کے نہ ہونے سے خارج ہوئے ہیں. وہ کہ الف اس میں ہے، مثلا قلعہ میں الف ہے لیکن وہ زائدہ نہیں ہے، قلعہ میں بھی وہی، یا اسنانے میں الف و نون ہے زائدہ نہیں ہے مثلا. سمجھ گئے نہیں؟ تسنیہ کی تعریف سے کیا کیا چیزیں خارج ہوئی؟ تسنیہ کی تعریف سے ہر وہ چیز خارج ہو گئی جس میں تعریف اس پہ صادق نہ ہے. بھائی پہلے تو دو پہ دلالت کرے، دو چیزوں پر،
دوسرا لفظ میں دونوں کے متفق ہونے چاہیے. تیسرا الف نون زائدہ ہو یا یا نون زائدہ ہو. یہ شرطیں ہیں تو تثنیہ ہے، ورنہ باقی چیزیں خارج. ورفع بہا، بہا یعنی بے الف، الف کے ذریعے. ورفع بہا ایضاً، اور رفع دیجیے الف کے ذریعے اسے بھی. کسے؟ کلا کو بھی. کلا کیا ہے؟ وہ ہوا اسم مفرد، یہ اسم مفرد ہے. بصریین کے نزدیک، بصریوں کے نزدیک کیا ہے؟ کلا ایک ایسا اسم مفرد ہے یطلق علی اثنین مذکرین، جو دو مذکروں پہ دلالت کرتا ہے. مفرد ہے یہ. ہے الف نون زائدہ نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے. یطلق علی اثنین مذکرین. تو کلا جو ہے وہ بصریین کے نزدیک کیا ہے؟ کلا کی تعریف، کلا ایک اسم مفرد ہے جو دو مذکروں پہ دلالت کرتا ہے. وَإِنَّمَا يُرْفَعُ بِهَا، اور اسے رفع دیا جائے گا ہاں یعنی الف کے ذریعے سے. کب؟ اذا بمضمرن، جب کہ ضمیر کی طرف، حالت ونی مضاف، ضمیر کی طرف یہ مضاف ہو، لہو وہ صلہ اس سے ملا ہو جا کے، یعنی مضاف ضمیر ملی ہوئی اس سے. جیسے جاءنی الرجلان کلا ہما، کلا حالت رفع میں کیا ہے؟ الف. کلا ہم. فإن لم يضف إلى مضمر، اگر یہ کلا ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو، بل الی ظاہر، بلکہ ظاہر کی طرف مضاف ہو، فہو کالمقصور، تو پھر وہ اس میں مقصور کی طرف ہے. تہا ہے اس میں مقصور کی طرح ہے، مطلب کس چیز میں؟ اعراب کے تقدیری ہونے میں. فی تقدیر اعرابی علی آخرہ، اس کے آخر میں اعراب کے مقدر ہونے میں اس میں مقصور کی طرح ہے. یعنی جیسے اس کا آخر کیا ہے اس کا کلا کا؟ وہ الف ہو، الف ہے اس کا آخر کلا، تو اس میں اعراب اس کا جیسے جاءنی کلر رجلین، کلر کلا مضاف ہے نہیں ہے رجلین کی طرف، کیونکہ رجلین حالت نصب اس میں ہے. کلا ضمیر کی طرف نہیں، اس لیے کلا میں حالت رفع میں ضمہ یہاں پوشیدہ ہے، تقدیری اعراب ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. سمجھ میں آیا صحیح سا بحث؟ جی جناب. جی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.